بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ صدر جو بائیڈن نیتن یاہو کو برطرف کرنا چاہتے ہیں۔ صہیونی حکومت کی حمایت میں امریکی حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید کے درمیان امریکی صدر جو بائیڈن نے سینٹ کے ڈیموکریٹک اکثریتی رہنما چک شومر کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر تنقید کی اور اسرائیل میں قبل از وقت انتخابات کے انعقاد کی حمایت کی۔ شومر، جو کہ امریکہ میں دوست و اعلیٰ ترین یہودی عہدیدار سمجھے جاتے ہیں، گزشتہ جمعرات کو کہا تھا کہ اسرائیل کو نیتن یاہو کی جگہ لینے کے لیے انتخابات کروانے چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے شومر کی جانب سے اسرائیلی انتخابات کے انعقاد کی درخواست کی واضح طور پر توثیق کیے بغیر اچھی تقریر کے لیے ان کی تعریف کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں انہوں نے نہ صرف اپنے بلکہ امریکیوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ صہیونیوں نے تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور حیفا میں نیتن یاہو کی کابینہ کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ عراقی حزب اللہ نے امریکہ کو کھلی وارننگ دے دی ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اگر بغداد نے امریکیوں کو یعنی عراق نے امریکیوں کو استثناء دے دیا تو جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ غزہ میں جیت کس کی ہوگی؟ اسرائیلی تاریخ داں نے بتا دیا۔ صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ حماس فتح کے راستے پر گامزن ہے۔ ہندوستان میں وزیر اعلیٰ تلنگانہ کا کہنا ہے کہ ہندو اور مسلمان میری دو آنکھیں ہیں۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ اور وزیر اعظم مسلمانوں کو دیے جانے والا 4% ریزرویشن ختم نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب کی لہر میں اضافہ ہوا ہے۔ اسلاموفوبیا کی مخالفت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سماجی بھائی چارہ بڑھانے کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے۔ شمالی وزیرستان میں تخریب کارانہ حملے میں لیفٹیننٹ کرنل سمیت 7 اہلکار شہید ہو گئے۔ صدر اور وزیر اعظم نے حملے کی مذمت کی۔ ہندوستان میں پارلیمانی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 19 اپریل سے 1 جون تک 7 مراحل میں ووٹنگ شروع ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 4 جون کو ہوگی۔ حماس کے مشترکہ اجلاس شروع ہونے پر اسرائیلی حکام میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس، جہاد اسلامی فلسطین، عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین اور عوامی تحریک انصار اللہ کے نمائندے فلسطینی عوام کی حمایت میں ضروری ہم آہنگی اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے ایک جمع ہو چکے ہیں۔ لاہور سے اسلام آباد لے جا کر گردے نکالنے والے ملزم گرفتار ہو گئے ہیں۔ ملزمان مختلف علاقوں میں موجود غریب اور نادار لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر گردے نکلواتے تھے۔ فلسطین کی قومی جدت عمل تحریک کے سربراہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کی مشترکہ سازش سب کو پتہ چل چکی ہے۔ انہوں نے غزہ میں صہیونی سیکیورٹی ڈھانچہ تیار کیے جانے کے بارے میں امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کی مشترکہ سازش پر سخت خبردار کیا ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ شہداء کی عظیم قربانی ہمارے بہادر بیٹوں کے غیر متزلزل عزم کا اظہار ہے۔ تخریب کاروں کے حملے میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن کی نماز جنازہ دوستوں ادا کر دی گئی۔ امریکی گلوکار نے اسلام قبول کر لیا۔ امریکی گلوکار اور پروڈیوسر نے لاس اینجلس کی کنگ فہد مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ راولپنڈی سمیت صوبے بھر کے سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے لیے تیاری تیز کر دی گئی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں مستقل اساتذہ کی کمی والے
سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے زیر انتظام کر دیا جائے گا۔ اس مالی سال کے پہلے 8 مہینے کے دوران دوستو تجارتی خسارے میں 30% کمی واقع ہوئی ہے۔ فروری میں برآمدات سے ملک کو $2.58 ارب کا زر مبادلہ حاصل ہوا ہے۔ فواد چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع، اگلی سماعت پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ فواد چودھری نے بریت کی درخواست دائر کر دی، جس پر عدالت نے دلائل طلب کر لیے۔ شام کے خلاف صہیونی جارحیت، دمشق کے شمالی مضافاتی علاقوں میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافاتی علاقوں کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے ہمارے پاس جو شرائط ہیں وہ مکمل طور پر معقول ہیں۔ نیتن یاہو کی حکومت اور ان کی کابینہ کے وزراء کی انتہا پسندانہ سوچ انہیں مذاکرات کی اجازت نہیں دے گی۔ غزہ پر دوستو غاصب صہیونی فوجوں کے رمضان میں بھی وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ عراقی حزب اللہ کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی افواج نے زمین اور آسمان پر اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ صہیونی کے بیانات اب بھی زیادہ وقت خریدنے اور ملک میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔